شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بڑی خواہش اس بات کی تھی کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا جائے، چنانچہ قرآن مجید میں ان کے لیے پردہ کا حکم آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بار بار یہ آرزو ظاہر کرتے تھے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے۔ آخر قرآن مجید میں حکم آیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ قیدیان بدر کے متعلق آپ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی تائید قرآن مجید میں نازل ہوئی۔ شراب کے حرام کیے جانے کی بڑی تمنا آپ کو تھی۔ آخر قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا حکم آ گیا۔ منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کرتے تھے۔ آخر قرآن مجید میں حکم آ گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ اذان کی مشروعیت سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، نماز کی اطلاع کا کوئی نظم ہونا چاہیے۔ آخر وحی الہی نے اذان کی تعلیم دی۔ المختصر اس قسم کے بہت سے احکام شریعہ ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کی رائے اور خواہش کے مطابق نازل ہوئے۔ بعض علماء نے مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی ہے اور اس قسم کے تمام احکام شریعہ کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ شیطان جب تم کو کسی راستے میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ بتحقیق شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کسی بات میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا۔ یہ صفت اگر عصمت نہیں تو ذل عصمت ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا اور میں نے کسی کے چلنے کی آواز سنی تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ بلال ہے۔ اور میں نے ایک محل وہاں دیکھا، اس کے صحن میں ایک لونڈی تھی، تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے۔ میرا ارادہ ہوا کہ اس محل کو اندر جا کر دیکھوں، مگر مجھ کو اے عمر تمہاری غیرت کا خیال آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کرتا؟ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔